بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خولان کاسندان کوروش کی بیوی اشتار اور جولیا گونزاگا خولان کے گھر میں بیٹھی اکٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان کا موضوع طرابلس اور یربا میں لڑی جانے والی حالیہ جنگیں تھی، کیونکہ آنے جانے والوں کے ذریعے انہیں جنگ کے حالات و کوائف کی خبر ہوتی رہتی تھی۔ اشتار نے کہا، طرابلس اور یربا میں شکست کھانے کے بعد چارلس کا بیٹا شاید پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرے۔ امیر طرغوت نے اس کے کئی عمدہ اور نامور جرنیلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ طرابلس اور یربا کی شکست نے اہل یورپ پر ثابت کر دیا ہے کہ افریقی ساحل کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم اپنی تمام تر ایمانی قوتوں کے ساتھ جاگ رہی ہے۔ خولان، تم خوش قسمت ہو کہ تم امیر طرغوت کی بیوی ہو۔ بخدا امیر طرغوت کا بھائی ایلام بھی ایسا ہی تھا۔ وہ جنگوں میں اندر گھس کر دشمن پر چھا جانے کا فن خوب جانتا تھا۔ خدا کرے اس کا بیٹا سعد بھی انہی جیسا ثابت ہو کہ وہ میری بہن کی بھی نشانی ہے۔ میں اس کے مستقبل کے متعلق فکر مند ہوں۔ اشتار جب خاموش ہوئی تو جولیا گونزاگا نے کہا، کاسندان اور خولان دونوں ہی خوش قسمت ہیں۔ یقیناً یہ ان کی خوش بختی ہے کہ خیر الدین بربروسا اور طرغوت نے ساری یورپ پر ایک لرزہ اور ایک دہشت طاری کی ہے۔ میں ان کی جرأت و ہمت کو سلام اور ان کے… جولیا گونزاگا کہتے کہتے خاموش ہو گئی، کیونکہ حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ خولان اٹھ کھڑی ہوئی اور بہار کے چہکتے تیور کی سی آواز میں اس نے کہا، شاید وہ آ گئے ہیں، میں حویلی کا دروازہ کھولتی ہوں۔ خولان باہر بھاگی۔ کاسندان، جولیا اور اشتار بھی اس کے پیچھے پیچھے دروازے کی طرف لپکی تھی۔ خولان نے جب دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا اس کے سامنے طرغوت اپنی جنگی لباس میں کھڑا تھا۔ خولان کے ہونٹوں پر گہری پرسکون مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ طرغوت کے پیچھے کوروش اور سعد کھڑے تھے۔ جب کاسندان، جولیا اور اشتار دروازے پر آئیں تو طرغوت نے بائیں طرف منہ کر کے پکارتے ہوئے کہا، حسن ادھر ہی آ جاؤ۔ کاسندان بہن یہی ہے۔ اپنے دروازے کی طرف جاتا ہوا حسن ادھر ہی آ گیا۔ دروازہ کھول کر پیچھے ہٹتے ہوئے خولان نے چہکتی گنگناتی آواز میں کہا، میں طرابلس اور یربا کی فتوحات پر آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ خولان کے بعد کاسندان، جولیا اور اشتار طرغوت کو فتح کی مبارکباد دے رہی تھیں۔ طرغوت جب کوروش، حسن اور سعد کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا تو اشتار نے پر امید نگاہوں سے طرغوت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے بھائی، جنگ میں سعد کی کارگزاری کیسی رہی؟ بخدا میں اس سے متعلق بڑی فکر مند تھی۔ طرغوت نے باری باری حسن اور سعد کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا، اے میری بہن، تجھے مبارک ہو، تو نے سعد کو اپنا بیٹا جان کر اس کی پرورش کی۔ کاسندان بہن، تجھے بھی مبارک ہو۔ بخدا حسن نے اس جنگ میں خیر الدین اور سعد نے اپنے باپ کی یاد تازہ کر دی ہے۔ ان دونوں کی موجودگی میں جنگ کے دوران میں یہی محسوس کر رہا تھا جیسے میں اپنے امیر محترم خیر الدین اور اپنے بھائی ایلام کے ہم رکاب دشمن سے جنگ کر رہا ہوں۔ خیر الدین کے ذکر پر کاسندان اداس ہو گئی، پھر وہ جلد ہی سنبھل گئی اور آگے بڑھ کر وہ حسن کی پیشانی چوم رہی تھی، جبکہ اشتار آگے بڑھ کر سعد کی پیشانی کو بوسہ دے رہی تھی۔ پھر کاسندان حسن اور جولیا گونزاگا کو لے کر اپنی حویلی کی طرف چلی گئی تھی۔ شاید جولیا کاسندان کے ساتھ ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ اشتار نے طرغوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، طرغوت بھائی، میں اور آپ کا بھائی کوروش تو عثمان کو بھی جنگ میں روانہ کر رہے تھے، لیکن کاسندان نے اسے یہ کہہ کر روک لیا کہ گھروں کی دیکھ بھال کو کوئی مرد بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ طرغوت کچھ کہنے والا تھا کہ عثمان آنکھیں ملتا ہوا اپنے گھر کی طرف سے آیا۔ شاید وہ سویا ہوا تھا۔ اس نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ طرغوت اور کوروش سے مصافحہ کیا، پھر وہ بری طرح سعد سے لپٹ گیا تھا۔ اشتار، کوروش، سعد اور عثمان کے ساتھ حویلی کے اس حصے کی طرف چلی گئیں جس طرف ان کی رہائش تھی، جبکہ خولان نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ طرغوت کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ایک روز جبکہ سورج مغربی افق پر قوس و قزح کے سے 7 رنگ بکھیرتا ہوا جبل الطارق اور بحیرہ اوقیانوس کے اس پار جانے کو غروب ہو رہا تھا، خولان طرغوت کو اپنے سامنے بٹھائے اسے دھلا ہوا آلو بخارا کھلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ طرغوت اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ باہر نکل کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کوروش کے سکونتی حصے کی طرف سے سعد بھاگتا ہوا آیا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ طرغوت بھی آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اتنے میں اسے ایک آواز سنائی دی۔ کوئی سعد سے پوچھ رہا تھا، کیا امیر طرغوت یہی ہیں؟ سعد نے کہا، ہاں، امیر طرغوت گھر پر ہی ہیں۔ آنے والے نے پھر کہا، میں سلطان سلیمان بن سلیم کی طرف سے آیا ہوں۔ میرے پاس امیر طرغوت کے نام سلطان کا ایک خط ہے۔ یہ خط امیر کو دے کر میں بہت جلد واپس جانا چاہتا ہوں۔
تاکہ سلطان کو خبر ہو کہ میں اپنا کام سر انجام دے چکا ہوں۔ اتنے میں ترغوت بھی دروازے پر آ گیا۔ اس نے دیکھا دروازے پر ایک ترک ملاح کڑا تھا جس نے ککرے دار چمڑے کا سینہ بند پہن رکھا تھا اور جو خوب توانا تھا۔ ترغوت کو دیکھتے ہی اس ملاح نے بطیب خاطر ترغوت کو سلام کیا اور اپنے لباس کے اندر سے لوہے کے خول میں بند ایک کاغذ نکال کر ترغوت کو تماتے ہوئے کہا، اے امیر، میں یہ خط سلطان سلیمان کی طرف سے آپ کے نام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں خیر الدین بربروسا کا بیٹا حسن بھی اپنے حویلی سے باہر نکل آیا۔ سنان، صالح، کوروش اور عثمان بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ترغوت نے سلطان کا خط لیتے ہوئے اپنے بھتیجے سعد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سعد، دیوان خانے کا دروازہ کھولو اور مہمان کو وہاں بٹھاؤ۔ سعد کے وہاں ہٹنے سے قبل ہی کوروش کے بیٹے عثمان نے بھاگ کر دیوان خانے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ مہمان کو لے کر سب دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ دیوان خانے سے باہر صحن میں روتا اور خولان سے ترغوت کے بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے کھیل رہے تھے۔ ترغوت نے کاغذ کی تہیں کھولی، پھر وہ سلطان کا خط پڑھ رہا تھا۔ میرے عزیز، میری ملت کے پاسبان، پہلے میں تمہیں طرابلس اور یربا میں اسپین کے شہنشاہ فلپ کو شکست دینے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ خدا تمہیں اور توفیق دے اور تم میری قوم کے دشمنوں کو اسی طرح افریقی ساحلوں سے دور ہانکتے رہو۔ کاش میں اس حالت میں ہوتا کہ ان جنگوں میں تمہارا ساتھ دیتا۔ یقیناً بحیرہ روم کو تم نے دشمنان دین سے صاف کر دیا ہے، پر ابھی مالٹا کا جزیرہ تمہاری توجہ، تمہاری جرأت اور تمہاری اللہ اکبر کی تکبیروں کا منتظر ہے۔ مالٹا کے نائٹوں نے پھر مصر سے اناج لے کر آنے والے ہمارے جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے ماہ کھلے سمندر میں انہوں نے ہمارے اناج کے 15 جہازوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مالٹا لے گئے۔ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے مالٹا کو ناقابل تسخیر بنا لیا ہے۔ بحیرہ روم میں مالٹا چونکہ یورپ کی آخری نشانی رہ گئی ہے، لہٰذا وہ اسے مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بحیرہ روم میں مالٹا ان کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ مالٹا کا دفاع کرنے کے لیے اسپین، وینس اور اٹلی کے دستے مالٹا پہنچ چکے ہیں۔ جس طرح مجھے اطلاعات ملی ہیں، ان کے بموجب چند روز تک فرانس کے کچھ دستے اور جرمنی کے نائٹ بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اے میرے عزیز، تم بھی مالٹا کی طرف بڑھو اور دشمن کو اپنی ہیبت سے ہراساں کر دو۔ اے عزیز ازجان، روشنی کا ایک مینار بن کر مالٹا کے اندیشوں سے بھرپور اندھیروں میں داخل ہو جاؤ۔ ان کی پناہ گاہوں کو برباد کر دو، ان کے مرغزاروں کو ویران کر دو کہ پھر انہیں سمندر میں مسلمانوں پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہو۔ اے میرے شیر دل امیر البحر، قسطنطنیہ سے میں نے تمہاری قوت میں اضافہ کرنے کے لیے مصطفیٰ پاشا اور پیالی پاشا کی سرکردگی میں ایک بحری بیڑا مالٹا کی طرف روانہ کیا ہے۔ یہ دونوں جوان قسطنطنیہ کی عسکری درسگاہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان دونوں جوانوں کی حیثیت تمہارے بحری بیڑے میں سنعان اور صالح کے بعد تمہارے 2 نائٹوں کی سی ہوگی۔ افریقہ سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ مالٹا کی طرف کوچ کرو اور یورپ کے نائٹوں کو ایسا سبق دو جو صدیوں تک بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ میں مالٹا کے اندر تمہاری کارگزاری کا بڑی بے چینی سے انتظار کروں گا۔ سلطان کا خط پڑھنے کے بعد ترغوت نے سنعان کو تماتے ہوئے کہا، سنعان، تم اور صالح سلطان کا یہ خط بھی پڑھو اور یہاں سے کوچ کی تیاری بھی کرو۔ میں بھی تیار ہو کر ساحل پر آ رہا ہوں۔ کوروش، تم مہمان کے کھانے کا انتظام کرو۔ حسن اور سعد بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ سلطان نے مالٹا پر حملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ گھروں کی دیکھ بھال کے لیے عثمان یہیں رہے گا۔ سنعان، صالح، حسن اور سعد تیار ہو کر ساحل کی طرف جانے کے لیے باہر نکل گئے۔ کوروش مہمان کے پاس بیٹھا رہا جبکہ عثمان اس کے لیے کھانا لینے چلا گیا۔ ترغوت اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ خولان وہاں اس کی منتظر تھی۔ خولان نے ترغوت کو ایک برتن میں بالائی میں ڈوبے ہوئے انجیر پیش کیے۔ جب وہ کھا چکا تو خولان نے کہا، میں آنے والے قاصد کی گفتگو سن چکی ہوں۔ سلطان نے اپنے خط میں کیا لکھا ہے؟ ترغوت نے کہا، سلطان نے مالٹا پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا ہے۔ میں یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ خولان چند ثانیوں تک ترغوت کو دیکھتی رہی، پھر اس نے پیار سے ترغوت کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میرا رب آپ کو اس مہم میں بھی فتح مند رکھے گا۔ پھر خولان ترغوت کو اس کا جنگی لباس پہنانے لگی تھی۔ الجزائر سے کوچ کرنے کے لیے ترغوت جب اپنے بحری جہاز میں سوار ہوا تو دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا جولیا گونزاگا بھی اپنی ملاحوں کے ساتھ اس جہاز میں سوار تھی اور اس کی کشتی ترغوت کے جہاز سے بندھی ہوئی تھی۔ ترغوت اس کے پاس آیا اور حیرت میں پوچھا، تم یہاں کیسے اور جہاز کے ساتھ تمہاری کشتی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ جولیا نے سنجیدگی اور نرمی میں کہا، میں الجزائر میں اکیلی پڑی کیا کروں گی؟ میں اس جنگ میں شامل ہوں گی۔ اگر میں تلوار اٹھا کر آپ کے پہلو بپہلو لڑ نہ سکی تو ضرورت کے وقت آپ کے لشکریوں کی مرہم پٹی تو کر سکوں گی نا۔ مجھے واپس نہ بھیجیے گا۔
میں کاسندان کو بتا کر آئی ہوں۔ خولان کو بھی میری اس روانگی کا علم ہے اور اس نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ کچھ سوچتے ہوئے ترغوت خاموش رہا، پھر اس نے اپنی بحری بیڑے کو کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ سیدھا مالٹا کی طرف جانے کے بجائے ترغوت نے بڑے مافوق الفطرت انداز میں اپنے سفر کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے اس نے جبل الطارق کو عبور کیا اور بحر اوقیانوس میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے ان بحری جہازوں پر قبضہ کر لیا جو نئی دنیا سے اسپین کے لیے خزانے لے کر آ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ ہسپانوی ساحل پر نمودار ہوا اور وہاں بندرگاہوں پر مال سے بھرے ہوئے جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ وہاں انگلستان کے بھی 3 جہاز کھڑے تھے جن میں 1 لاکھ اشرفیوں کی مالیت کا سامان تھا۔ ان جہازوں پر بھی ترغوت قابض ہو گیا۔ اسپین میں مقیم انگلستان کے سفیر نے اس امر کی شکایت اپنی ملکہ الزبتھ سے کی، لیکن ملکہ الزبتھ نے اس شکایت کا کوئی اثر نہ لیا، اس لیے کہ اسے خبر تھی سمندر میں ترغوت سے جنگ کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ جبل الطارق کے آس پاس سے ہٹ کر ترغوت نیپلز آیا اور یہاں اپنے بیڑے کے ساتھ وہ لنگر انداز ہوا۔ نیپلز کا محافظ فلپ تھا، لیکن اس نے بھی ترغوت سے کوئی تعارض نہ کیا۔ یہاں سے نکل کر ترغوت نے سسلی اور جزیرہ ماہورکا پر چھاپے مارے۔ اس کے بعد وہ بڑی برق رفتاری سے مالٹا کی طرف بڑھا تھا۔ اس طرح یورپ کا چکر کاٹ کر مالٹا جانے میں ترغوت کے 2 مقاصد پنہاں تھے۔ ایک تو اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اہل یورپ کے مالٹا پر فوج کشی کے خلاف کیا تاثرات ہیں۔ دوسرے، مالٹا پر حملہ آور ہونے سے پہلے وہ یورپ پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا تاکہ کوئی مالٹا کی مدد کو نہ آئے۔ ترغوت جب جزیرہ مالٹا کے نزدیک پہنچا تو سفید بلندی پر اسے مالٹا کا مضبوط ترین قلعہ سینٹ ایلمو دکھائی دیا۔ قلعے کے قریب ہی اسے دھول اور دھواں اڑتا دکھائی دیا اور کبھی کبھی کوئی توپ داغے جانے کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ ترغوت اپنے پرچم بردار جہاز میں سوار تھا۔ مالٹا کی بندرگاہ بورگو میں داخل ہونے کے بعد اس نے جزیرے کا ایک چکر لگایا۔ اس نے دیکھا مصطفیٰ اور پیالی پاشا دونوں مالٹا میں داخل ہو کر قلعہ سینٹ ایلمو پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ سینٹ ایلمو کے ارد گرد ایک چوڑی اور گہری خندق تھی اور اس خندق کے ساتھ ساتھ ترک حملہ آور قلعے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ قلعے کے حصار کو توڑنے کے لیے توپیں داغی جا رہی تھی، جبکہ بندرگاہ کے اس پار اور قلعے کی حفاظت میں نائٹوں کا شہر سیاہی محل کچھوے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ چونکہ مالٹا کی طرف آنے سے قبل ترغوت نے یورپ کا چکر لگایا تھا اور اس کے دیر سے پہنچنے کی وجہ سے مصطفیٰ اور پیالی پاشا اس کی غیر موجودگی میں ہی مالٹا پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ ترغوت نے مالٹا کی بندرگاہ بورگو میں داخل ہونا چاہا، لیکن روڈس کی طرح یہاں بھی نائٹوں نے سمندر میں کڑی چٹانوں سے فائدہ اٹھا کر بندرگاہ کو لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں سے بند کر دیا تھا۔ بندرگاہ بورگو سے ہٹ کر ترغوت اپنے بحری بیڑے کے ساتھ مالٹا کے ننگے اور غیر محفوظ ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ وہ ساحل پر اترا اور اس کے لشکری جہازوں سے سامان حرب و خوراک اتار کر کناروں پر ڈھیر کرنے لگے تھے۔ ترغوت صنعان، سوالے اور کوروش کے ساتھ ساحل پر کھڑا جہازوں سے اترتے سامان کی نگرانی کر رہا تھا، جبکہ حسین جولیا گونزاگا مردانہ لباس پہن کر جنگ کے دوران زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کرنے والے دستوں میں شامل ہو گئی تھی۔ اتنے میں 2 جوان ترغوت کے سامنے آئے اور ان میں سے ایک نے بڑی عقیدت سے ترغوت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر محترم، میرا نام مصطفیٰ ہے اور میرا یہ ساتھی پیالی پاشا ہے۔ ہم دونوں ہی وہ لشکر لے کر آئے ہیں جو سلطان سلیمان نے قسطنطنیہ سے روانہ کیا تھا۔ ترغوت نے ان دونوں سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں صنعان، سوالے اور کوروش سے مصافحہ کر رہے تھے۔ خیر الدین بربروسا کا بیٹا حسن اور ایلام کا بیٹا سعد عام سپاہیوں میں شامل ہو کر جہازوں سے سامان اتارنے میں مصروف تھے۔ ترغوت نے مصطفیٰ اور پیالی پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں مالٹا کے خلاف تم دونوں نے جنگ کی ابتدا کہاں سے کی ہے اور کس قدر پیش رفت اب تک ہوئی ہے۔ ترغوت نے صنعان، سوالے، کوروش، مصطفیٰ اور پیالی پاشا کے ساتھ قلعہ سینٹ ایلمو کے ارد گرد پانی سے بھری ہوئی گہری اور چوڑی خندق کے ارد گرد ایک چکر لگایا۔ قلعے کے ارد گرد ترک سپاہی تیروں سے بچنے کے لیے دمدموں کے پیچھے چاقو چوبند بیٹھے ہوئے تھے۔ ترغوت کے آ جانے سے اب ان کے حوصلے اور بڑھ گئے تھے۔ ایک دمدمے کی اوٹ میں ترغوت رک گیا اور چند ثانیوں تک کھڑے ہو کر اس نے کچھ سوچا۔ پھر اس نے مصطفیٰ اور پیالی پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں نے حملے کی ابتدا غلط جگہ سے کی ہے۔ براہ راست سینٹ ایلمو پر حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مصطفیٰ نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا، اے امیر، سینٹ ایلمو بندرگاہ کے اس طرف اکیلا کھڑا ہے۔ بندرگاہ اور اصل شہر اس قلعے کی اوٹ میں ہے، جبکہ بندرگاہ کو زنجیروں سے بند کر دیا گیا ہے
اور وہاں داخل ہو کر بندرگاہ کے ذریعے شہر میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ سینٹ ایلمو پر قبضہ ہو جائے تو شہر اور بندرگاہ دونوں ہماری زد میں ہوں گے اور ہم اپنی بحری بیڑے کو بندرگاہ میں لنگر انداز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مالٹا کا بحری بیڑا بھی وہیں کڑا ہے اور اس پر ہم آسانی سے قابو پا لیں گے۔ ترغوت نے چند ثانیوں تک گہری نگاہوں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ ترغوت کی تنقیدی آنکھوں کی تاب نہ لا کر شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ بندرگاہ کے پیچھے بہت سی چٹانیں قلعے سے زیادہ بلند تھیں۔ ترغوت نے ان چٹانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھانے کے انداز میں نرمی اور شفقت سے کہا، تمہیں اپنی توپیں ان چٹانوں کے اوپر نصب کرنی چاہیے تھی۔ اگر تم ایسا کرتے تو اب تک قلعے کے فصیلوں میں شگاف ڈال چکے ہوتے۔ مصطفیٰ کی گردن جھک گئی تھی اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا تھا۔ ترغوت نے پھر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا ہو چکا، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مالٹا کی بورگو بندرگاہ، جسے تم کہتے ہو زنجیریں باندھ کر ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے، آج رات میں اس بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پاس جہازوں کی مرمت کرنے والے آہن گر ہیں، ان کی مدد سے میں بندرگاہ کی زنجیروں کو کاٹ کر بندرگاہ میں داخل ہوں گا۔ اس کے بعد مالٹا کے بحری بیڑے پر قبضہ کرنا میرے لیے چندہ مشکل نہ ہوگا۔ تم دونوں ابھی بحری جنگ کا تجربہ نہیں رکھتے، اس لیے تم اس قلعے کا محاصرہ جاری رکھو۔ اب تم جس سمت سے حملوں کی ابتدا کر چکے ہو، اسی طرف سے ہم انجام کو جائیں گے۔ اہل مالٹا سینٹ ایلمو کے اس قلعے کو روڈس سے بھی زیادہ ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں۔ میں ان سارے دعووں کو جھوٹا ثابت کرنے کی خاطر سینٹ ایلمو کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ جس طرح میرا بھائی ایلام اپنے بحری جہازوں کے ذریعے روڈس کے قلعے میں داخل ہو کر قلعے کی فصیل پر حملہ آور ہوا تھا، اسی طرح آج میں آہنی زنجیریں کاٹ کر اپنے بیڑے کے ساتھ بورگو میں داخل ہو کر مالٹا کی اس بندرگاہ پر قبضہ کر لوں گا۔ بورگو میں اپنے بحری بیڑے کی حفاظت مالٹا کا جرنیل مارتے ننگو کرے گا، اور وہ جانتا ہے میں بحری جنگ میں ہمیشہ اس پر غالب رہا ہوں۔ اس موقع پر یورپ کے کسی بحری بیڑے نے مالٹا کی طرف آنے کی کوشش کی تو اسے میں سمندر میں ڈبو کر رکھ دوں گا۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے ساتھ آئندہ جنگ کی تفصیل طے کرتا ہوں۔ ترغوت ان سب کو لے کر اس طرف جا رہا تھا جہاں اس کا بحری بیڑا لنگر انداز تھا۔ آدھی رات کے قریب ترغوت، سوالے اور کوروش اپنے 2000 ملاحوں اور چند آہن گروں کے ساتھ چھوٹی توپ بردار کشتیوں میں ان چٹانوں کی طرف بڑھے تھے جن میں بندرگاہ کو بند کرنے والی موٹی آہنی زنجیریں بندھی ہوئی تھی، جبکہ ان کا بحری بیڑا ان سے ذرا پیچھے رہ کر ان کی پیروی کر رہا تھا۔ صنعان بحری بیڑے کی کمانداری کر رہا تھا، جبکہ حسن اور سعد اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ مالٹا کے نائٹوں کو بھی ترغوت کے اس ارادے کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ بھی اپنی چھوٹی کشتیوں میں ان چٹانوں کی حفاظت کو آگے بڑھے تھے جس سے زنجیریں بندھی ہوئی تھی۔ چٹانوں کے پاس جاتے ہی ترغوت نے اپنے آہن گروں کو دونوں سمتوں کی چٹانوں پر اتار دیا اور وہ ان آہنی زنجیروں کو کاٹنے لگے تھے۔ اتنے میں مالٹا کی جنگی کشتیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ان کا یہ حملہ ترغوت کے لیے نیا نہ تھا۔ اس کا بحری کلہاڑا اس کے پاس تھا، جبکہ اس کے ساتھی ملاحوں نے اپنی ڈھالیں، کلہاڑیں اور تلواریں سونت لی تھیں۔ ترغوت نے جوابی حملہ کر کے نائٹوں کی کشتیوں میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اتنی دیر تک مالٹا کا بحری بیڑا بھی وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن اہل مالٹا کی بدقسمتی کے اس وقت تک ترغوت کے آہن گروں نے بورگو کی بندرگاہ کی زنجیریں کاٹ دیں اور ترغوت کا بحری بیڑا بھی صنعان کی کمانداری میں بندرگاہ میں داخل ہو گیا تھا۔ مالٹا کی جنگی کشتیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ترغوت نے اپنے آہن گروں کو اپنی کشتیوں میں سوار کیا، پھر وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا اور مالٹا کی جنگی کشتیوں اور بحری بیڑے کو طوفانی انداز میں اس نے پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کشتی سے نکل کر ترغوت جب اپنے علم بردار جہاز میں سوار ہوا اور اس نے فضا میں مشعل لہرا کر اپنے بحری بیڑے کو پوری قوت سے حملہ کرنے کا اشارہ کیا تو بورگو کی بندرگاہ کے سامنے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مالٹا کے نائٹوں نے ترغوت کے بحری بیڑے کو روکنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن ترغوت کے طوفانی حملے ان کے بحری بیڑے کو بپھرے ہوئے طوفان کی طرف بہا کر لے گئے تھے۔ رات کی گمبھیر تاریکی میں کئی نائٹ ترغوت کے خونی کلہاڑے کا شکار ہو کر موت کی گہری نیند سو گئے تھے۔ ترغوت انہیں اپنے آگے آگے ہانکتا ہوا بندرگاہ کے آخری کناروں تک گھسیٹ لایا تھا۔ پھر جب ترغوت، صنعان، سوالے، کوروش، حسن اور سعد کی سرکردگی میں مسلمان ملاح اپنے جہاز سے کود کر مالٹا کے جہازوں میں داخل ہو کر نائٹوں کا قتل عام کرنے لگے تو وہ منظر قابل دید تھا۔ شروع میں نائٹوں نے عربوں، ترکوں اور بربروں کے سامنے جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن بڑی سرعت سے مسلمانوں کا غیظ و غضب اور حملہ آور ہونے کی استطاعت جب تیز ہوتی چلی گئی تو نائٹ ان کے آگے آگے بھاگ رہے تھے۔
رات کی تاریکی میں اپنی جانیں بچانے کے لیے ان میں سے اکثر سمندر میں کود گئے اور باقی خشکی پر کودے اور گھبراہٹ و بدحواسی کے عالم میں اپنے آپ کو جلد محفوظ کرنے کی خاطر بھاگتے ہوئے سینٹ مائیکل کے قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔